ایک اور خوبصورت صبح کے ساتھ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم جب اس پر بات کرتے ہیں تو کراچی شہر کی بات نہ ہو تو وہ بات نامکمل ہوتی ہے، کیونکہ یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ کراچی شہر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا اہم کردار ادا کرتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سازشی طور پر ہمیشہ پاکستان کے خلاف جب بھی سازش ہوئی تو کراچی کے خلاف سازش ہوئی، چاہے مسلکی فسادات ہوں، چاہے لسانی فسادات ہوں، چاہے گاربیج کے ایشوز ہوں، چاہے سیوریج کے ایشوز ہوں، چاہے واٹر کے ایشوز ہوں، چاہے الیکٹرک کے ایشوز ہوں، گیس کے ایشوز ہوں، لا اینڈ آرڈر سچویشن کی بات ہو، لا قانونیت کی بات ہو، کراچی شہر کو ہمیشہ ہی نشانہ بنایا گیا۔ اور کراچی شہر ہے تو پاکستان کے بہت قریب اور پاکستان کے اندر ہی، مگر اس کو اسی طرح ٹریٹ کیا گیا ہمیشہ جیسے بنگلہ دیش، مشرقی پاکستان۔ یہی ڈر اور یہی آوازیں کراچی شہر سے کچھ سیاسی تنظیمیں، کچھ سوشل ورکرز، اور یقیناً ان کو بھی استعمال کیا گیا کچھ وقتوں میں۔ کچھ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ کراچی شہر کو الگ کرنے کی بھی سازش کی گئی پاکستان سے۔ کہیں کچھ لوگ اس کو سازش کا نام دیتے ہیں، کہیں کچھ لوگ اس کو وقت کی ضرورت کہتے ہیں، کہیں کچھ لوگ کراچی شہر کو ایک الگ اسٹیٹ، ایک الگ صوبے کے طور پر مینج کرنے پر، انتظامی امور چلانے پر مطالبات اکثر و بیشتر سامنے آتے ہیں۔ ان حوالوں سے، کراچی کے مسائل کے حوالوں سے بات کریں گے۔ ایک ایسا شخص، ایک ایسا نوجوان، ایک ایسا بچہ کراچی کا شہزادہ کہیں گے اس وقت، مگر ان پہ بھی کچھ ایلیگیشنز ہیں، وہ ہم ان سے پوچھیں گے بھی پروگرام کے اندر، جو اچانک سامنے آئے، اور جہاں پر نمبر پلیٹس کے ایشوز آئے، اجرک نمبر پلیٹ اور دیگر ایشوز آئے، تو ان ایشوز پر انہوں نے آواز اٹھائی، سوشل میڈیا پہ اچانک یہ وائرل ہوئے اور کراچی کی آواز بنے۔ کہیں مڈ گارڈ بانٹتے پھر رہے ہیں، کہیں ہیڈ لائٹ بانٹتے پھر رہے ہیں، کہیں ہیلمٹ بانٹ رہے ہیں، کہیں نمبر پلیٹ بانٹ رہے ہیں، اور یہی سب کچھ بانٹنے کی وجہ سے ان کو جیل یاترا پہ بھی جانا پڑے۔ جی ہاں، یقیناً ایک بہت ہی مختصر عرصے کے اندر وائرل ہونے والے فیضان کے پاس ہم جائیں گے، اور فیضان جو کہ نوجوان پارٹی کو بھی لیڈ کر رہے ہیں، اور ایک ویلفیئر کے نام سے بھی انہوں نے ایک تنظیم آئی تھنک رجسٹر کرائی یا نہیں کرائی، مگر نام سے کام کر رہے ہیں۔ جی فیضان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیضان، اپنا ایک تعارف کرائیں اپنی زبان میں جو آپ بہتر سمجھتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن بھی دیجیے گا کہ کتنے عرصے سے آپ یہ خدمت کے کام کر رہے ہیں، کس کس نام سے کام کر رہے ہیں، اور کس طرح سے کام کر رہے ہیں، تھوڑا سا اس کو بتائیے گا۔ اچھا، میں بتاتا ہوں۔ میں ہوں، پہلے تو یہ ہے کہ ہماری الحمدللہ پارٹی بھی رجسٹرڈ ہے اور ہماری فاؤنڈیشن ہے وہ بھی رجسٹرڈ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مکمل نام؟ کراچی کے ایشوز کیا، میرا نام پورا کراچی نوجوان پارٹی کا چیئرمین فیضان حسین ہے، اور پچھلے 2019 سے ہم فاؤنڈیشن رن کر رہے ہیں، جو کہ دیگر مسائل جیسے کچھ تھے اسکولز کے، مدرسے کے، یہ چیزیں ہماری الحمدللہ رن ہوتی ہوئی آ رہی ہیں کافی عرصے سے۔ یہ جو ایشو تھا، یہ ایک احساس محرومی تھی اور ایک ڈر اور خوف کا عالم تھا جو پرفضا ماحول کو خراب کر چکا تھا، جو ہمارے جو چند لوگ ہیں سیاسی جماعتوں کے، انہوں نے مطلب لوگوں کے اوپر لاد دیا گیا تھا، چاہے وہ نمبر پلیٹ کے حوالے سے ہو، ایس ایس سیز کے حوالے سے ہو، یا لائسنس کے حوالے سے ہو۔ تو یہاں پہ بے حس حکمران تھے جو کہ اس کے اوپر فوکس نہیں کر رہے تھے، صرف وہ لاتے جا رہے تھے کہ یہ کر دو، ایسا کر دو، لاکھوں کروڑوں روپے کا جرمانہ لگا دو، بند کر دو اٹھا کے۔ ان سے سوال پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ وہ کس حق سے یہ باتیں کر رہے ہیں، دے کیا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب ہوتا لے رہے ہیں، ہمارے ٹیکسوں سے پلنے والے لوگ ہم پہ ہی قانون، نیا قانون لے کر آ رہے ہیں۔ اور مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آج وہ سیاسی جماعتیں چیخ رہی ہیں جو کہ ایوان کا حصہ ہے، جب یہ بل پاس ہو رہا تھا تو وہ کہاں تھے۔ خیر، بات کہیں کی کہیں ہو جائے گی، مختصر یہ بتاتا ہوں کہ اس کراچی شہر کے اندر، بالخصوص کراچی شہر کے اندر ایسا ماحول پیدا کیا گیا کہ نمبر پلیٹس کے اوپر بھاری چالان کیے گئے۔ تو میں نے اپنے ممبرس کے لیے یہ آفر کی تھی
مجھے نہیں پتا تھا کہ پورے کراچی میں وائرل اس طریقے سے ہو جائے گی. پھر ظاہر سی بات ہے جب ہوئی اور میں افورڈ کر سکتا تھا تو میں نے دیکھا بنیادی سہولت ہے دے سکتا ہوں تو میں دی. پھر اس کے بعد جب نمبر پلیٹ کے اوپر ہم ہائی کورٹ چلے گئے, ہائی کورٹ میں ہمیں 14 اگست تک کا ٹائم ملا, تو ایک نئی بات سامنے آ گئی کہ سارجنٹس جو ہیں وہ ہیڈ لائٹ, مرر, انڈیکیٹر, بیک لائٹ, مرگارڈس اور چین کورس کے اوپر جو ہے وہ روکا جا رہا ہے. تو میں نے اپنے لوگوں کو احساس محرومی سے بچانے کے لیے یہ مہم بھی اسٹارٹ کی. جب میں نے یہ اسٹارٹ کی تو میرے ساتھ لوگ جڑے, لوگ جڑنے کے بعد ہم اس کو کرتے رہے اور کر رہے ہیں. اور آج الحمدللہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس فری عوام الناس کی خدمت کے لیے ہم نے ڈی ایل ایس کی وین منگوائی اور آج ہم نے لائسنس ایشو کروائے لوگوں کے لرننگ. تو جب کوئی نہیں سوچتا تو کسی نہ تو کرنا ہے نا. اور ویسے بھی یہ سارے کام اللہ کے ہیں, جب کسی سے لینا چاہتا ہے تو لے لیتا ہے. اللہ نے چنا, اس کی مہربانی ہے کہ عوام الناس کی خدمت کروا رہے تو بس ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ بتا رہے ہیں کب سے آپ رجسٹرڈ ہیں اور کب سے یہ خدمت کے کام کر رہے ہیں؟ اچھا, ہم رجسٹرڈ تو ہمیں پچھلا 1 سال ہو گیا, اور باقی جو ہم یہ فاؤنڈیشن رن کر رہے ہیں وہ رن کرتے ہوئے ہمیں 2019 میں جب کووڈ آیا تھا, کووڈ کے اندر ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, کیونکہ کووڈ کے اندر بہت سارے لوگوں کے گھر بند ہو گئے تھے اور مطلب کسی کے فائنینشلی ایشوز تھے, راشن تک نہیں تھا لوگوں کو. تو اس میں جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے آپس میں مل جل کے, دوستوں نے, ممبرس نے مل جل کے جتنی جو ہیلپ آؤٹ ہو سکی. بس جب وہ کرتے رہے تو بڑھتے رہے تو آج الحمدللہ ایک فاؤنڈیشن کو جو ہے چیریٹی کا جو شکل اختیار کر گئی ہے. اچھا یہ بتائیے گا فیضان صاحب کہ آپ کے آفیشیل ممبرس کتنے ہیں پارٹی کے اندر یا فاؤنڈیشن کے اندر؟ اچھا دیکھیں, پارٹی رجسٹریشن پہلے تو صرف 1800 لوگوں سے ہوتی تھی, یہ بات سب کو پتہ ہے. اب صرف ممبرس ہی جو ہے نا وہ چاہیے ہوتے 2000 ممبر چاہیے ہوتے ہیں. اچھا, ہمارے ممبرس کی جو کیٹیگری ہے وہ 18 سال سے لے کے 35 سال کی ہے, کوئی بھی آپ کو اس سے ابو نہیں ملے گا. تو اس وقت ہمارے رجسٹرڈ ممبر جو ہیں وہ 15,000 ہیں, جو رجسٹرڈ ممبر ہیں, جو ہمیں فائنینشلی سپورٹ بھی کرتے ہیں اور ہماری ہر چیز کے اندر, ایکٹیویٹیز کے اندر وہ آگے سے آگے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اب آ جائے ہمدرد, جو ہمیں مورل سپورٹ کرتے ہیں, اور جسے کوئی اجلاس ہو یا کچھ ہو اس میں آنا جانا, تو ایسے تو کوئی ان کا حساب نہیں ہے. ویسے جو ہے اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو کراچی کی سب سے بڑی ریلیاں اس وقت, چاہے وہ کشمیر بلیک ڈے ہو, 27 فروری ہو یا کوئی ہو, وہ آپ نیٹ پہ چیک کریں گے آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس وقت سب سے زیادہ رن ہم ہی کر رہے ہیں, چاہے اجتماعی طور پہ لگا لیں یا انفرادی طور کے اوپر. ایک اچھا ہمارا اسٹیک ہولڈر بن چکے ہیں اس وقت ہم کراچی شہر کے اندر. زبردست. یہ بتائیے گا جو مہاجر کلچر ڈے بنایا جاتا ہے اس سے آپ کا کوئی تعلق ہے؟ دیکھیں, میں ہوں تو مہاجر نا. جب ہر کلچر کی جو ہے میں کبھی مخالفت نہیں کرتا کہ نہیں کرنا چاہیے. جب ہر کلچر ڈے منایا جا رہا ہے تو مہاجر کلچر ڈے ظاہر سی بات ہے بینگا مہاجر تو منانا چاہیے. مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے کراچی نوجوان پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں, مہاجر ایک تو کلچر ہوتے ڈے کے کوئی بھی حوالے سے کلچر ہے کلچر منانا, ایک ہوتا ہے ہوں کہ وہ آپ لیڈ کر رہے ہو اس کو. ہوں دیکھیں, اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میرے یہاں پہ کوئی زبان کا تفرقہ نہیں ہے. میرے یہاں پہ پچھلی ایکٹیویٹیز آپ اٹھا کے چیک کریں گے تو آپ کو ہر زبان کے لوگ نظر آئیں گے. سندھی زبان بولنے والے بھی, پنجابی بھی, بلوچی بھی, سرائکی بھی, ہر طریقے کے لوگ مجھے نظر آئیں گے. سر ایک بات یہ, دوسری بات یہ دیکھیں, میں تھوڑی سی شرعی طور کے اوپر اگر آؤں تو اللہ تعالیٰ کی قرآن کی سورہ فاتحہ آیا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف ہے اللہ کے لیے اور میں پوری عالم کا رب ہوں, پوری مخلوق کا رب ہوں. تو پہلی صورت ہی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہمیں زبان, رنگ, نسل کی بات نہیں کرنی چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ رہی بات یہ جہاں تک کلچرل ڈیز منانے کی, تو میں تھوڑا سا, میرا ظاہر سی بات ہے چینج ہے. چینج اس وجہ سے ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ باقی جماعتیں بھی جو اپنا کلچرل ڈے مناتی ہیں اس کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کا ہم لوگ فنڈ استعمال کرتے ہیں. ایسا ہی ہے, چاہے فلیگ کی مد میں ہو, پینا فلیگ کی مد میں ہو, یا کسی بھی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہو. اگر یہی فنڈ ہم کسی غریب کو دے دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر 10 لاکھ روپے بھی ہم ایک ایکٹیویٹی پہ لگاتے ہیں تو 10 لاکھ روپے میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں 7,500 روپے کا کم سے کم ایک راشن کا پیکٹ آتا ہے. 7,500 کا کم سے کم چار افراد جس میں کھا لیں, تو آپ 10 لاکھ روپے کو ملٹی پلائی کر لیں, ڈیوائڈ کر لیں,
آپ کو خود ہی ریشو سمجھ میں آ جائے گا. اور یہ دیکھیں نا، ابھی آپ نے خود مجھے میرا تعارف کروانے سے پہلے کہا کہ ایک دم سے ابھر کر نکل آ گئے، ایک دم سے آ گئے. یہ سارے کام اللہ کے ہیں. اللہ نے مطلب مجھے اس پلیٹ فارم پہ لے کر آنا تھا، کراچی کے اندر ان کرنا تھا، یا لوگوں کے مسائل حل کرنے تھے. سارے کام اللہ کے ہیں. وہ کرتے وہ دیتا جا رہا ہے، میں کرتا جا رہا ہوں. یہ سب اللہ کے کام ہیں. بہت ہی اعلیٰ بات آپ نے کی اپنے حساب سے جو بھی ہے. یعنی مہاجر سیاست کی ہم بات کریں تو یہ کراچی نوجوان پارٹی مہاجر سیاست پہ کوئی خاص نیریٹو نہیں رکھتی ہے اپنا. کیا یہ میں جواب ایشوز کے موقف اوپر آپ کا بات یہی؟ کرتا ہوں، مہاجر کاسٹ کے اوپر بات نہیں کر رہا. میں ٹوٹل ایشوز کی بات کر رہا ہوں نا. ٹوٹل ایشوز اس شہر میں بسنے والے تمام لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے، چاہے وہ کسی بھی زبان سے ہو نا. صرف مہاجر نہیں، مہاجروں کی اگر میں بات کروں گا تو پھر تفرقے میں چلے جائیں گے ہم نا. تفرقے میں چلے جائیں گے. اس لیے، اور ہماری قوم کو پیچھے اسی لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ یہ جو بات کرتے ہیں نا لفظ مہاجر کے اوپر، اسی کی وجہ سے بہت ساری چیزوں سے ہمیں محروم کیا جاتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر بندہ، ہر شخص جو ہے وہ کسی بھی زبان سے تعلق ہو، اس کو بنیادی سہولتیں ملنی چاہیے جو کہ اس کا حق ہے. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی اب کچھ بھی ہے، بقول آپ کے آپ 15,000 آپ کے ممبرز ہیں آپ کی سیاسی پارٹی کے، اور وہ ایکٹیو ممبر ہیں. جبکہ ایکٹیو جتنی بھی ممبر ہے نا. سیاسی پارٹی یا فاؤنڈیشن کی بات کی جائے تو گنے چنے لوگ ہی پورا نظام چلا رہے ہوتے ہیں. 15,000 ایک بہت بڑی تعداد ہے. میں 15,000 آپ کو ایک اس کا بہت بڑی ایسے تعداد ہے. بتاتا ہوں. آپ اس کو ابھی میں کلیم آپ کر کو رہے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت مہاجر سیاست پہ بات نہیں کریں گے، بلکہ کراچی اوور آل شہر کے تمام مسائل پہ آپ بات کریں گے. اور بالکل. یہ ایک اچھا، بہت دوسرا بڑا میں ایک یہ کلیم بات، ہے. اور ایک جی بولے، میری کیا عرض کہنا یہ ہے چاہ رہے کہ ہیں؟ میں یہ صرف بات نہیں کر رہا. آپ صرف چاہے یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، یا کہیں پر بھی آپ صرف اتنا لکھیں گے نا کراچی نوجوان فاؤنڈیشن یا کراچی نوجوان پارٹی، آپ کو پیج نظر آئے گا. اس کے اندر آپ تعداد دیکھیں. ابھی ایک ہفتے پہلے میں نے ایک اجلاس بلایا تھا عوامی رائے کے لیے نا، نمبر پلیٹ کے ایشوز کے اوپر. تو وہ اجلاس بلوایا تھا میں نے، لیکن وہ جلسے کی صورت اختیار کیا گیا. وہ بھی ویڈیوز آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا. تو ہم تو کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے صرف بات کر رہے ہیں. ہم کراچی کے تمام ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہیں، لیکن میں نے سب سے زیادہ فوکس یہ کیا کہ میں اپنے لوگوں کو خوف سے نکالوں. خوف کیا ہے؟ بائک نہیں نکالنا، پیچھے گلیوں سے نکل جانا. یہ میں نے ریکویسٹ بھی کی تھی آئی جی صاحب سے بھی، ڈی آئی جی صاحب سے بھی، کہ سر لوگ بھاگ رہے ہیں، گھروں میں چھپے ہوئے ہیں، آپ نے خوف کی فضا قائم کر دی، لوگوں کو ریلیکسیشن دیں. لیکن خیر، آپ کو پتہ ہے حکومت ہے، اور سلیکٹڈ لوگوں کی حکومت ہے جو پتہ نہیں کتنے کتنے سالوں سے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر، وہ نظام کو اچھا، چلا رہے ایک سوال میں آپ سے اور کروں گا کہ آپ نے جب یہ کراچی شہر کے لیے آواز اٹھائی اور اتنے عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں، ابھی جب آپ ہیں. وائرل ہوئے تو کوئی سیاسی ہوں. تنظیم جس نے آپ سے رابطہ کیا ہو یا آپ کو اچھا، کہا ہو مجھ کہ سے ہم آپ کے ساتھ ہیں، یا حکومتی اداروں نے رابطہ کیا ہو کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں مجھ شانہ سے کوئی بشانہ بھی رابطہ کراچی کے نہیں مشن؟ کرے گا. نہ میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے رابطہ کرے، نہیں کرنا اچھا، چاہتا میں. بہت اعلیٰ، ہاں، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. اچھا، اب یہ میں بتائیے گا نہیں کن چاہتا. کن ہر مسائل کوئی پہ آپ اپنے نے اپنے کام کام کیا اب سے تک؟ کام رکھے. دیکھیں، میں ایک اور بات بتاتا ہوں. میں تو کراچی کی عوام نہیں، پورے سندھ کی عوام کے، پورے پاکستان کی عوام کو یہ کہتا ہوں، تھوڑا سا ساتھ دے دیں، تھوڑا سا ساتھ دے دیں. پرانی ساری سیاسی جماعتیں اگر نہ بلا دی تو پھر کیا نا، وجہ کیا ہے؟ کام کریں گے، سارے مل کے کام کریں گے. اور لوگوں کو یہ بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہے کہ ابھی الیکشن نہیں ہے، 3 ساڑھے 3 4 سال پڑے الیکشن ہونے میں. ابھی ہم کام کر رہے ہیں. ہم نے کسی کو یہ نہیں بولا کہ ہمارا ووٹ بینک مضبوط کرو. ہم یہ کہہ رہے ہیں جڑو، ممبر سازی کرو. ممبر سازی مہم چلا رہے ہیں، گٹر کا ڈکنا ہاتھ سے لگا رہے ہیں. یہ ہمارا کام تھوڑی ہے. بہت اعلیٰ. اور ہوں. آپ یہ کہتے ہیں کہ مہاجر نام پہ جو بھی سیاست ہوئی کراچی شہر کے اندر، بینگا چیئرمین آف کراچی نوجوان پارٹی، تو اس سے مہاجر کوس کو نقصان ہوا ہے فائدے کی جگہ؟ دیکھیں، نقصان اس وجہ سے ہوگا کہ میں کہتا ہوں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی ہیں، وہ ہمیشہ سے جو ہے نقصان اٹھائیں گے، کبھی ترقی نہیں اٹھائیں گے. وجہ کیا ہے کہ میں ابھی آپ کو ایک صورت بھی بتائی میں نے، پھر اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ نہیں کہتی کہ ہم رنگ، نسل، زبان کا فرق کریں. یہ تو انسان کے درمیان نا تفرقہ. ویسے کیا ہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو. اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے لیے خیر کی خبر سوچے، خیر کا کام سوچے، تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی خیر کا کام سوچے.
میں یہ کیسے سوچ لوں کہ ہے نا ایک اجرک کے ایشوز کے اوپر جو لوگ باتیں کر رہے ہیں تو میں یہ بولوں کہ یار سندھی قوم ہی خراب ہے؟ ایسا نہیں ہے بھائی. اگر کچھ لوگ اس کے اندر فساد پھیلانا چاہ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے. میرے پاس یہاں پر 7,500 لوگ نمبر پلیٹیں سندھی زبان بولنے والے لے کے گئے. ان کے کھل کے الفاظ یہ تھے کہ یہ ہمارے اوپر جابر حکومت قائم ہو گئی ہے. بولا انہوں نے ہم سے ووٹ لے لے کے ہمیں لوٹ لوٹ کے ہمیں بنجر کر دیا. ہمارے یہاں ایجوکیشن نہیں ہے, ہاسپٹل نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ ان کی خود کی اپنی زبان کے الفاظ ہیں. تو میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میں کسی زبان کے حوالے سے بات کروں. زبردست. کن کن مسائل کو اب تک اٹھایا آپ نے؟ دیکھیں سب سے بڑا ایشو تو ہم نے اٹھایا تھا ڈمپر کا, جو 2007 کے بعد سے ایک یہ شہر بھول چکا تھا. سب سے پہلے آواز ہی میں نے اٹھائی تھی, اس کے بعد دوسری سیاسی جماعتوں کو ہوش آیا. مجھے افسوس ہی تو اسی بات کا ہوتا ہے کہ جب یہ عوانوں کے اندر بل پاس ہو رہے تھے, اب یہ نمبر پلیٹ کا جو ہے ایشو, یہ جب مکیش چاولہ صاحب نے بھی تھوڑے دن پہلے پریس کانفرنس کے اندر کہا کہ اسمبلی کے اندر بل پاس ہوا, اب اسمبلی کے اندر ہم رکھیں گے تو جو ہے وہ پھر دیکھتے ہیں اسمبلی کیا. تو اسمبلی کے اندر جب بل پاس ہو رہا تھا تو یہ کیا نمک سونگ کے بیٹھے تھی اس باقی سیاسی جماعتیں جو عوام کا حصہ ہے. آج پروٹیسٹ کر رہے, کورٹ جا رہے ہیں, سب جا رہے ہیں, تبھی ہم روک دیتے اس کو. 2013 سے 11 سے چل ہی رہا ہے نا یہ مسئلہ, تو تبھی کر لیتے. میں نے, آپ یقین کریں, میرے اجلاس کے اندر میں نے ہاتھ جوڑ کے جھولی پھیلا کے مکیش چاولہ صاحب کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ سر آپ کو اس فیصلے کا واسطہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہندو بنیے اور ایک مسلمان کے درمیان کیا تھا. جو مسلمان تھا وہ بے ایمان تھا, ہندو بنیے اپنی جگہ پہ جائز تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہندو بنیا جو ہے وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے, لہٰذا اس کے حق میں فیصلہ کیا. تو میں نے مکیش چاولہ صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے اوپر سندھ حکومت جابر حکومت جو ہے وہ لاد دی گئی ہے, یہ مسلمان حکومت ہم پہ اگر ظلم کر رہی ہے تو آپ کو کم سے کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کا واسطہ ہے کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ آج خیر کا کام کر لیں, آج آپ فیصلہ بہتر کر لیں. یہ عوام نہیں اٹھا سکتی بوجھ, مر رہی ہے. 10-60 روپے کے اسپرنگ کے پیسے نہیں ہیں, ٹوٹے ہوئے ٹائروں پہ ویل ٹیڑے ہیں, اس کے اوپر چل رہی ہے. کم سے کم میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی آ جائے. تو میں نے تو ان کو یہ بھی نہیں بات بولی کبھی, نہ میں کبھی کسی کو. میرے پاس کرسچن کمیونٹی ہے اتنی ساری ہے, ہندو بہت سارے دوست ہیں میرے جو یہاں پر آتے بھی ہیں, ہم سے ملتے بھی ہیں. لیکن آہستہ آہستہ سب کو موٹیویشن آتی جا رہی ہے کہ ہاں یار یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. آج میں آپ کو اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں, کراچی کے اندر پورا چیلنج ہے. چیلنج کس بات کے اوپر کر رہا ہوں؟ عوامی ایشوز کے اوپر. سب کو پتہ ہے ہم کام کر رہے ہیں, جائز بات کر رہے ہیں. دوسری کوئی سیاسی جماعت اپنا جلسہ کر کے دکھا دے, ورنہ ہم دکھا دیں گے اس کو کس کے پاس کتنی تعداد ہے. وہ تعداد شو آف اس لیے کرنے کا کہہ رہا ہوں صرف کہ لوگوں کو اویئرنیس ہے, ان کو پتہ ہے کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں, ہماری سلیکشن کہاں غلط ہوئی ہے. آج ہم کام کر رہے ہیں, لوگوں کو کام کر کے دکھا رہے ہیں. بہت اعلیٰ. اور مسائل بتائیں, کس کس مسائل پہ اب تک کام آپ نے کیا ڈمپر کے اور اوپر کس ہم نے کس سب سے مسائل پہ بڑی کام بات کی. کرنے کا پلان ہے؟ ڈمپر کے اوپر ایشو ڈمپر کے کے اوپر بعد بات کی. پھر ڈمپر کے بعد پھر منشیات کا کام تھا, منشیات کے اوپر ہم نے آواز اٹھائی. پھر یہ باقی سارے اس کے پیچھے لگ گئے. مگر یہ ٹھیک ہوا ہے. ہے. اسکول اور کالجز کے اوپر اور میڈیکل کے اوپر ہم نے بات کی. تو کہیں کہیں جو ایشوز تھے ہم نے ان کی پوائنٹیشن کی, وہاں پہ کام بھی شروع ہو گیا. ایون کہ میرے گھر کے سامنے ایک گورنمنٹ ڈگری بوائز کالج ہے جو خستہ حال تھا, پچھلے 7 سال سے بند تھا. اس کو اندرونی طور پہ صرف فنڈ کھایا جا رہا تھا, اس کے اوپر بھی الحمدللہ کام شروع ہو گیا. یہ ہے. پھر یہ والا ایشو ہوا اور ہم نے لیگل ویو کے اندر جا کے سارا کام کیا. ایسا نہیں کیا کہ مطلب بس باتوں کی حد تک. کوڈ گئے, اپلیکیشنز فارورڈ کیے ہیں, پروٹیسٹ ریکارڈ کروائی ہے, اپنا پورا من. اس کے علاوہ اور کوئی؟ دیکھیں ابھی تو اسٹارٹ اپ ہے. نمبر پلیٹ پہ کام کیا آپ نے. اچھا نمبر یہ پلیٹ پہ بتائیں کہ اگر تو آنے والے الیکشن پر آپ کو, ابھی کراچی کے بہت سارے مسائل ہیں اگر ہم دیکھیں تو, میں کچھ چیزیں نوٹ کر کے بیٹھا ہوں, اور میں یہ ہمارا یہ ایک اپنا ایک پلان ہے کہ ہم اپنے K21 کے پلیٹ فارم سے ہم کچھ چیزوں کے اوپر بات کریں گے اور کچھ چیزوں کو لے کے چلیں گے. مثال کے طور پہ کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہفتے میں ایک سیگمنٹ ہم کریں جس میں کراچی کے مسائل اٹھائیں صرف. اب اس کے اندر کچھ جو ہم مسائل دیکھتے ہیں, سب سے زیادہ جو نظر آتے ہیں سیف سٹی کیمراز کے اوپر, کہ کتنے سالوں بعد 17 سال کا یہ پروجیکٹ ہے, 17 سال پہلے اپروو ہوا سیف سٹی کراچی, جس میں کوئی 3,000 کیمرے لگنے تھے. اب تو وہ جگہ بھی بڑھ گئی ہے, جس میں سے اب جا کے کچھ کیمرے لگے ہیں اور کوئی 200 پول لگے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کراچی کا.
پھر اگر ہم اسی طرح سے اور بھی اگر بات کرتے ہیں تو اور بھی کچھ ایشوز ہیں. نمبر پلیٹ کا آپ نے ایشو اٹھایا. یہ انڈر پاسز جو یہ بن رہے ہیں انڈر پاسز کریم آباد جسٹ لائک جو بھی کام شروع ہوتا ہے سالوں لگ جاتے ہیں. پھر کراچی یونیورسٹی کی گرین لائن جو بن رہی ہے میٹرو اس حوالے سے لیاری ایشو جو آپ نے دیکھا یک کے بعد دیگرے بلڈنگز گرنے کا سلسلہ اور جو لوگوں کا. پھر یہ مخدوش عمارتوں کے حوالے سے جو اس وقت گلستان جوہر اور لیاری اور کچھ ایریاز اپنے ڈگ روڈ کے اندر. تو یہ اور بہت سارے ایشوز ہیں. تو ان پہ آپ نے کیا کام کیا؟ آٹو رکشے کے حوالے سے ایک ایشو کھڑا ہوا کراچی شہر کے اندر. اور یہ صحیح ہے. جو چالان کے حوالے سے 1.25 ارب روپے کا ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ کراچی کے عوام کا خون آپ نے چوسنا ہے. تو یہ مسائل ہیں. اس کے علاوہ لیاقت آباد سمیت اور اس طرح کی جو آبادی ہیں ان میں جو گندی گلیاں آپ مشہور ہو گئی ہیں، باقاعدہ نام ہی گندی گلیاں پڑ گیا ہے، جہاں پہ 7-7 8-8 فٹ گٹر نہ صرف بھرا ہوا ہے بلکہ کچرا بھرا ہوا ہے. کچرے کا ایشو ہے. تو یہ تمام ایشوز پہ کراچی نوجوان پارٹی نے کچھ کام شروع کیا ہے. کچھ امید کریں کی جا سکتی ہے. کراچی نوجوان پارٹی نے جو کام کیا ہے، میں نے بتایا آپ کو کہ سیوریج تک کے کام ہم نے خود کیے ہیں. اور دوسری بات یہ، پہلے سب سے پہلے بندہ اپنا ہوم گراؤنڈ مضبوط کرتا ہے، اس کے بعد آگے نکلتا ہے. ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر بہت سارے ایریاز ہیں جس کے اندر آپ صرف پوچھیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا کام ہم نے کیا. اور دوسرا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ سالوں ہو جاتے ہیں. وہ دیکھیں پلانٹ ہوتی ہے نا چیزیں. جب اب پتا ہے کہ 5 سال، اب یہ مکیش چاولہ صاحب جو ہے وہ 15 تیسری بار لگے یہاں پہ ایکسائز کے منسٹر. ان کو پتہ ہے میرے ہاتھ میں گیم ہے یار، کس کو میں نے آڈٹ دینا ہے کس کو دینا ہے، کیونکہ وہ نمبر پلیٹ جب بائک رجسٹرڈ ہوئی تو اس کا فنڈ تو آیا نا، اس کے اچھا، پیسے میں گئے یہ تو گئے سوال کہاں. بڑا لمبا میں نے آپ سے کر لیا ہے اور مجھے بریک کے نہیں، لیے آپ کہا جا رہا ہے. ون انشاءاللہ بائی ون بریک کے بعد ون بائی جی ون کرتے تو آسانی ہو جاتی، میں آپ کو ہر بات کا جواب دیتا ہوں. میں آپ سے 1 بائی 1 کر لیتے ہیں اس کو اور بریک کے بعد ملتے ہیں. جب تک تھوڑا سا آپ کو جو یاد ہے اس پہ ورکنگ کر لیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد. بڑی انٹرسٹنگ بات چیت چل رہی ہے. کراچی کی بات میں ہر پروگرام میں کرتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کراچی کو اب یار ترقی کرنی چاہیے. تو یہ نوجوان پارٹی ایک ابھری ہے، ان سے بھی امیدیں لگا لی ہیں عوام نے اور ہم نے بھی. اور انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد. کہیں جائیے گا نہیں. کیسر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب خیریت سے؟ سر دعائیں چاہیے آپ کی. آپ سنائیں کیسے ہیں کیسر صاحب؟ الحمدللہ. کیسر صاحب کچھ ایشوز میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کراچی شہر کے، کہ آپ نے ان ایشوز کو کیسا پایا اور اس کے مسائل، یہ مسائل ہیں، ان مسائل کا حل کیا ہے. سب سے پہلے میں آپ سے جو بات کرنے جا رہا ہوں، سیف سٹی ایک میگا پروجیکٹ آج سے 17 سال پہلے اپروو ہوا ہماری سندھ اسمبلی سے، آج تک مکمل نہیں ہوا. اب جا کے کوئی 200 پول لگے ہیں صرف. پھر ہم بات کرتے ہیں یہ نمبر پلیٹ کا جو ایک ایشو اٹھا ہے. پھر ہم بات کر رہے ہیں یہ انڈر پاسز جسٹ لائک کریم آباد. یہ جتنے بھی تعمیر و ترقی کے کام ہمارے یہاں ہو رہے ہوتے ہیں، ایک پاکستان وہ ہے جہاں اسلام آباد کے اندر، پنڈی کے اندر، پنجاب کے اندر کام ہو رہے ہوتے ہیں. محسن نقوی صاحب ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک کام وہ ہے جو کراچی شہر میں ہو رہے ہوتے ہیں، جسٹ لائک کہ آپ کی جو الیکٹرانک بسز کا سلسلہ جو چل رہا ہے، جو میٹرو بس کا سلسلہ چل رہا ہے. ایک کراچی یونیورسٹی کی گرین لائن کے حوالے سے، لیاری کے اندر جو بلڈنگ گری اس حوالے سے، رکشے جو بند کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے، چالان کا ایک بجٹ رکھ دیا گیا 1.25 ارب روپے کا اس حوالے سے، اور یہ جو مخدوش عمارتوں کا ایک نیا سین سامنے آ رہا ہے. کراچی شہر میں کچرے کے مسائل، خاص طور پہ لیاقت آباد کی گندی گلیاں. ان مسائل کو آپ نے کیسے دیکھا، کیسا جانا اور ان کے حل کے بارے میں پوچھوں گا. بالکل. پاکستان کی جو سرزمین ہے، میں سب سے پہلے نمبر پلیٹ کے حوالے سے جو ہے بات کرنا چاہوں گا. پاکستان کی جو سرزمین ہے وہ ثقافتی رنگوں سے بھری ہوئی ہے. سندھ کی اجرک اس ثقافتی وراثت کی سب سے نمایاں علامت ہے. اجرک نہ صرف سندھ کی پہچان ہے بلکہ محبت، خلوص اور مہمانوں کی علامت بھی سمجھی جاتی ہے. لیکن گزشتہ کئی برسوں سے اجرک سے متعلق تنازعات جنم لے رہے ہیں. مختلف تجارتی برانڈ کمپنیاں اس کے ڈیزائن بغیر اجازت کے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے، جسے مقامی لوگ اپنی ثقافت کی توہین بھی سمجھتے ہیں. ان کا ماننا ہے کہ اجرک کو ایک کمرشل پروڈکٹ کے طور پر بھیجنا اس کی اصل روح اور تاریخی اہمیت کو بھی کمزور کرنے کے مطابق ہے. دوسری طرف کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اجرک کا بین الاقوامی سطح پر متعارف ہونا مثبت عمل بھی ہے.
کیونکہ اس سے سندھ کی ثقافت کو عالمی سطح پر پہچان بھی ملائی ہے. لیکن تنازع کچھ اور ہے. تنازع دراصل ہمارے معاشرے کے اصطلاح کو ظاہر کرتا ہے, جہاں ثقافت اور کاروبار کے درمیان توازن قائم کرنے کے لیے کوئی واضح پالیسی موجود نہیں ہے. اگر ہم اپنی روایات کو محفوظ رکھتے ہوئے ان جدید انداز میں تشہیر کریں تو یہ ایک نعمت ثابت ہو سکتی ہے, مگر ضرورت اس کی ہے کہ اصل اہمیت کو برقرار رکھا جائے. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ کراچی جو ہے مسائل کا ایک انبار ہے, ایک جڑ ہے, اور کراچی مسائل کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو ہے وہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. ابھی آپ نے یونیورسٹی روڈ کا حوالہ دیا. کراچی یونیورسٹی روڈ جس طرح کھود کر ڈال دیا گیا ہے تو حیران کن بات یہ ہے کہ ابھی انڈیا اور پاکستان کی جو جنگ کا ماحول بنا تھا اس میں بھارت نے باقاعدہ اس روڈ کو دکھا کر بتایا کہ کراچی میں ہم نے اتنی بمبارڈمنٹ کی ہے کہ اس کو تباہ اور برباد کر دیا ہے. مطلب وہ دنیا میں اس کراچی یونیورسٹی روڈ کو دکھا کر یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ کراچی کو کس حد تک انہوں نے ڈیمیج کر دیا ہے. مطلب افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کراچی جیسے شہر جو معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے صرف مسائل کی ہماجہ بن چکا ہے. ہر طرف گندگی, ٹوٹی پھوٹی سڑکیں, بجلی کی لوڈ شیڈنگ, پانی کی قلت, ناقص ٹریفک کا نظام شہریوں کی زندگی حیثیت بنا کر رکھ دیا ہے. بلدیاتی اداروں کی باہمی کشمکش, اختیارات کی کھینچا تانی اور حکومت کی بےعزتی, یہ وہ سارے عوامل ہیں جنہوں نے اس مزید جو ہے مسائل کو جنم دے رہے ہیں. اب اس حوالے سے اس شہر کو انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا ہے. کراچی کے مختلف شہروں میں کچرے کے ڈھیر صحت عامہ کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام اس قدر ناکارہ ہو چکا ہے کہ روزانہ لاکھوں لوگ ٹریفک جام اور انتظار کی اذیت سے دوچار ہیں. صرف پانی کی کمی اور ٹینکر مافیا کا راج کراچی کے عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے. مطلب مسائل تو ایک بے انتہا ہے, لیکن اس میں جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ نوجوانوں کے لیے بڑھتی ہوئی مشکلات ہیں. کراچی کے نوجوان سب سے زیادہ جو پریشانی کا شکار ہے اس میں تعلیم کے معیار میں کمی, مہنگی فیسوں, روزگار کی محدود مواقع انہیں ذہنی دباؤ کا شکار بنا رہے ہیں. شہر میں کھیلوں کے میدانوں کی کمی ہے, تفریح مقامات کا فقدان ہے, نوجوان مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب بھی نہیں ہونے پاتے. مہنگائی کے سبب گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے جس کو نوکریاں ملنا ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے. صورتحال نے نوجوانوں کو یا تو بیرون ملک جانے کی مجبور کر دیا ہے یا پھر مایوسی کی دلدل میں دھکیل دیا ہے. پہلے ایک سیاسی تنظیم ہے کراچی شہر میں کام کر رہی ہے اور پچھلے بلدیاتی الیکشن میں کچھ کامیابی بھی حاصل کی. وہ سیاسی تنظیم یہ کلیم کرتی ہے کہ 1 سال کے اندر 150 سے زائد پارک ہم نے بحال کر دیے اور ہم نے پانی کے مسائل حل کر دیے ہیں, ہم نے بہت سارے مسائل حل کر دیے گزشتہ 1 سال کے اندر. کیا کہیں گے, اس پہ کچھ ورکنگ واقعی ہوئی ہے یا صرف یہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے ایک ٹولز ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک یہ ساری باتیں اچھی لگتی ہیں. روزانہ آپ بھی گھر سے نکل کر اسٹوڈیو تک آتے ہیں, آپ کی آنکھوں کے سامنے ٹینکر مافیا روزانہ لوگوں کو کچل رہا ہے. وہ باہر نکلتے ہیں, پانی سپلائی کرتے ہیں تو کچل رہے ہیں. اور بالکل اسی طرح یہاں پر جو ہے نا کراچی میں کوئی ایسا مسئلہ جس کے اوپر بلدیاتی نظام پر کوئی بات ہو رہی ہے, میں تو یہ کہوں گا کہ اس میں MKM اور پیپلز پارٹی دونوں برابر کی شریک ہے. وہ صرف لوگوں کو سنانے کی حد تک, سوشل میڈیا کی حد تک پوسٹیں لگانے پر وہ صرف ان کاموں میں مصروف ہے. کراچی شہر پر کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایک بین الاقوامی شہر ہے جو پورے پاکستان کو پال رہا ہے, لیکن اس کراچی کو اون کرنے کے لیے کوئی شخص بھی تیار نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, ان تمام مسائل پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں آخری ایک سوال کروں گا آپ سے, اپنا کیسر محمود صاحب, نوجوان پارٹی جو ایک کھڑی ہوئی ہے کراچی نوجوان پارٹی, اس حوالے سے کیا رائے ہے آپ کی؟ کچھ امیدیں ہیں آپ کی ان سے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوام کی کچھ امیدیں؟ بہت بڑا خلل ہے جسے پر کرنا ہے. اصل میں لوگ یہ بلند و بلند دعوے سن کرنا پریشان ہو چکے ہیں لوگوں کے کہ وہ پچھلے 40 سال سے لوگوں کے اوپر مسلط ہے.
اس وقت کراچی میں خلا کو پورا کرنے کے لیے اگر کوئی ایسی نوجوان پارٹی ابھر کر سامنے آ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. اس حوالے سے یہ فیضان صاحب جو کوششیں کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹائیگر مافیا کے لیے بھی انہوں نے آواز اٹھائی ہے اور دیگر لوگوں کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں. لوگوں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. کم سے کم یہ منظر عام پر اگر نہیں کریں تو ان کو آپ ریلیز کر دیں. لیکن یہ کہ جو نئی نسل کوئی سامنے آنا چاہ رہی ہے, جو کام کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں, دلچسپی رکھتے ہیں, کراچی کے مسائل پر اپنی آواز اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. بہت اعلیٰ. اچھا میں آتا ہوں اب دوبارہ فیضان صاحب کے پاس. جی فیضان صاحب, سوالات آپ سے بھی میں نے کیے تھے, وہی سوال ریپیٹ بھی کیا میں نے. کیسر محمود صاحب سے کچرے کی بات ہو رہی ہے, مخدوش عمارتوں کی بات ہو رہی ہے, کراچی شہر کے جو مسائل میں نے آپ سے ڈسکس کیے. یہ فیضان صاحب آپ کو فیضان صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں, آواز آ رہی ہے؟ جی فیضان صاحب. ٹھیک ہے, کیسے جو ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ کچھ آواز میری اور ان کی مجھ تک نہیں پہنچ پا رہی ہے جبکہ لائن پر وہ موجود ہیں. اچھا میں دوبارہ آپ سے تھوڑا سا آؤں گا کیسر صاحب. ایک سوال اور ہے جو عوام میں ایک ہلچل بھی ہے اور تھوڑی سی سوچ بھی ہے, اور کچھ کہ جس طرح ایک سماجی کارکن کے نام پر ایک شخص نمودار ہوتا ہے کراچی کے اندر پچھلے دنوں, اور انہوں نے بھی ڈیفینیٹلی اپنے ڈومین میں یقیناً کام کیا ہے نہیں کیا ہے یہ تو عوام فیصلہ کرے گی. ہم کسی کو کیونکہ بینگ اے اینکر پرسن ہم کسی کی یک طرفہ بات نہیں کر سکتے, مگر گزشتہ دنوں ان کے خلاف ایک سازش کہہ لیں یا حقیقت کہہ لیں, پھر ہم یہی کہیں گے کہ کچھ چیزیں وائرل ہوتی ہیں اور وہ منظر عام پر اس طرح سے اب نظر نہیں آ رہے. گزشتہ چند دنوں کی بات ہے, وہاں پر اچانک سوشل میڈیا پہ وائرل ہونا فیضان صاحب کا, اور یہ دیکھیں دباؤ, کیسر صاحب دیکھیں سب دباؤ تو آتا ہے جس وقت آپ کوئی حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے ہیں تو ایسے کچھ عوامل ہیں جو آپ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ تصویر کا دوسرا رخ دکھاتے ہیں عوام کو, اور جو شخص آواز اٹھا رہا ہوتا ہے اس کی آواز کو دبانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 40 سالوں سے وہ اتنے ماہر ہو چکے ہیں سیاست کرتے کرتے کہ ان کے ذہنوں میں کوئی اور سیاست رچی بسی ہے. وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کراچی کے خلا کو پورا کرنے کے لیے, کراچی کے مسائل پر بات کرنے کے لیے, بالکل ایسے ہی کیسر صاحب. اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے اور میں آخر میں کچھ فیضان صاحب سے سوالات کرنا چاہوں گا کہ فیضان صاحب ابھی میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا, دوبارہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات نہیں ہو پائے گی کیونکہ آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا. کچرے کے مسائل, سیف سٹی کراچی, کیمراز کے مسائل, اور یہ جو کراچی یونیورسٹی خدا پڑا ہے اس حوالے سے, انڈر پاس کریم آباد, رکشا جو بند کیا جا رہا ہے آٹو رکشا چنگچی, اس کے مسائل, 1.25 ارب کا ٹارگیٹ ہے کراچی والوں کا خون چوسنا ہے 1 سال کے اندر, یہ مسائل اور کچرے کے حوالے سے مسائل, ان سب کو کچھ کنکلوڈ کر کے بڑا جلدی سے بتا دیں. آپ کے پاس 1-1.5 منٹ ہے کہ ان مسائل پہ کیا ورک ہے آپ کا. اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کچرے کی جہاں تک بات ہے سیف سٹی کی نا. ہلو, آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. ہاں, سیف سٹی کے یہ کیا کہتے ہیں, سن سیف سالڈ سٹی ویسٹ پروجیکٹ مینجمنٹ اس کے اوپر کیمراز, کام کر رہی CCTV ہے. کیمراز. نہیں ابھی ہم اس پہ کچرے پہ آ جاتے ہیں. سن سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ہاتھ میں نا یہ کھاتا, اس کے باوجود بھی آپ کے گھروں کے باہر سے پٹھان اغوانی آ کے کچرا لے کے جاتے ہیں. صحیح ہے, وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں اور یہ مینجمنٹ والے کام کیوں نہیں کر رہے جبکہ کہ الیکٹرک بل کے اندر اس کے دے رہی ہے. اس کا مطلب کہ حکومت سندھ اس میں انوالو ہے. ایک بات. دوسری بات یہ 42 ڈیز کے اندر انڈر بائی پاس لاہور کا بن جاتا ہے. یہاں پہ 42 مہینے کیا 4 سال 4 مہینے میں بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ 17 سال سے قابض ہیں, آگے بھی قابض رہیں گے. ٹھیک ہے,
اب آ جائیں آپ اگر کیمرے کی بات کرتے ہیں، سیف سٹی کیمرہ، سیف سٹی ہے کہاں پر، کدھر ہے یہ بتا دیں. ہماری گلی محلہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ 4 فٹ گٹر کا پانی ہے، گٹر کی لائنیں نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو چوری ڈکیتیاں ہی وہیں ہو رہی ہیں. انہوں نے سیف سٹی صرف جہاں یہ رہ رہے ہیں وہیں پر ہی کر دی. پھر 15 سال سے آپ اسی سیٹ کے اوپر تعینات ہیں، 15 سال سے آپ بتا دینا کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے، کتنے کیمرے لگا دیے؟ 300-350 بس. تو یہ سر ساری چیزیں جو ہے سندھ 300-350 حکومت کیمرے کے بھی اب انڈر میں تک نہیں آتی ہے. لگے ہیں اور 17 سالہ پروجیکٹ ہے، 17 سال وہی پہلے تو عرض اپروو کر رہا ہوا ہوں. ہے. اور دوسری بات یہ بھائی، آپ ہوتے کون ہیں مجھے تو یہ پتہ نہیں چل رہا. آپ کو منسٹر دیکھیں، آپ منسٹر بنے ہیں قوم کے ووٹ سے بنے نا، ان کے فنڈ سے بنے. آپ نے فضول میں لاد دیا، کم سے کم پوچھتے تو صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہے نا پہلے جو ہے وہ 20 ارب روپے تھا، آج 200 ارب روپے کا فنڈ اس کے اندر پڑا ہے. تو ہمیں اس بولتے ہوئے تھوڑا سا سوچنا یہ چاہیے کہ میں بول کیا رہا ہوں. 200 ارب روپے یعنی کہ عوام کا آپ نے اتنا خون چوس لیا، اتنا ٹیکس جمع کر لیا، اس کے باوجود پھر آپ کو ٹیکس چاہیے. عوام کو ریلیف دیا جاتا ہے، دنیا کے اندر قانون یہ کہتا ہے کہ عوام پبلک کو ریلیف دو، پبلک کے فنڈ سے پلو اور پبلک کو ریلیف دو. ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے پبلک کا فنڈ بھی لو، پبلک کا خون بھی لو، اس کے جوتے تک، موزے تک، زاربن تک اس کا نکال دو. اس کراچی شہر کی بات تو ہر بندہ کر لیتا ہے. ابھی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں نا، ابھی آپ اور میں بھی بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے 500 لوگ، ہو سکتا ہے 5000 لوگ سن رہے ہوں گے، لیکن یہ صرف سن رہے ہوں گے، اس پہ عمل کوئی کرے گا نہیں. بائک کی نمبر پلیٹ کا ایشو ہوا، 55 لاکھ بائکیں ہیں، 55,000 موٹر سائیکلیں سیوک سینٹر کے باہر چابی بند کر کے کھڑی کر کے چلے جائیں. گورنمنٹ آپ سے بات کرے گی، کیا کسی میں اتنی ضرورت ہوئی؟ کیا کسی میں اتنی ہمت ہوئی؟ تو صرف باتوں کی حد تک آپ اور میں کرتے رہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس عوام کو، اس قوم کو خود نکلنا پڑے گا. یہ خود سے نہیں چاہتی چینجنگ. یہ جس دن خود سے اتحاد کر لے گی، چیزوں کے اوپر ڈٹ جائے گی. دیکھو مر تو ویسے ہی رہے، چیزیں تو ہماری ویسے ہی خراب ہو رہی ہیں. کیا سہولتیں ہمیں جو مل رہی ہے، بھوک مر رہے ہیں، فیکٹریوں کے دھکے کھا رہے ہیں، لوٹ مار ہمارے ساتھ، سب کچھ ان کے ساتھ، ان کے صرف اور صرف مزے ہیں. صحیح ہے. آپ نے نمبر پلیٹ کا ایشو چھوڑا یا جس چیز کا بھی لے لیں، آپ اپنی پراپرٹیز بیچ کے لگا دیں نا، عوام الناس کی خدمت کریں بھائی. کوئی کر رہا ہے آج تک؟ یہ بتائیں. لیاقت علی خان کے بعد آج تک بتا دیں کوئی ایسا وزیر اعظم یا حکمران کوئی آیا ہو جس نے خدمت خلق کے لیے اپنا سب سر کچھ بیچ دیا؟ ہم مرتضی بھی تو ہے، وہاب ہم نے اپنی صاحب نے، گاڑی بیچی ہے بھائی. کراچی کے میئر صاحب نے گورنمنٹ آف پاکستان سے، وزیر اعظم سے یہ کہا کہ پہلے وزیر اعظم صاحب تصویریں بنانے، چندہ لینے آتے تھے، اب جو ہے وہ فیتا کاٹنے آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ 200 آپ ارب جو مجھے ہے ایک وہ بات ہمیں بتائیں، فنڈ تھوڑے دیا دن جائے پہلے آپ نے تو ہم کام کریں گے. مرتضی وہاب صاحب کی آپ نے ایک وہ سنی ہوگی پریس کانفرنس میں بولنے، گلی کوچوں کے اندر میرا کام تھوڑی ہے. تو بھائی کس کا ہے وہ بتا دیں، ہمیں بتا دیں، ہمیں کلیئر کرتے ہیں کہ کس کا کام ہے. یہاں اچھا، پہ جس طرح کوئی آپ بھی اپنے کام طور کرنے پہ کو نمبر تیار پلیٹ نہیں کے ہے. خلاف آپ نے کام کیا، نمبر پلیٹ ہاں. بانٹی یا جو اس طرح کی خدمت کرتے ہیں، یا ڈرائیونگ لائسنس کا آج آپ نے کام کیا، اب آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو گندی گلیوں کے نام سے مشہور ہو گئی ہیں لیاقت آباد کی گلیاں، وہاں پہ کچرا اٹھانے کے حوالے سے کچھ خود سے آپ اقدامات اٹھائیں گے، یا اس حوالے دیکھیں سے میں کیا آپ کو پلان ہے پھر آپ یہ کا؟ کہہ رہا ہوں کہ میں تو کر رہا ہوں. سب سے پہلے میں نے اپنے گھر، اپنے شہر کے لوگوں کو اس ہراسمنٹ سے باہر نکالنا ہے کہ وہ گھر سے نہیں نکل سکتے، کام نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر پا رہے. سر ایسا آپ ہی کو ہے نا. پتا ہے کہ اس کے بعد کراچی شہر کی سب سے بڑی، سابقہ سب سے بڑی سیاسی تنظیم کراچی شہر، اور کراچی شہر کے دل لیاقت آباد سے کھڑی ہوئی، لیاقت آباد میں احساس محرومی بڑھتا جا رہا ہے. کیا یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا کہ لیاقت آباد کے جو مسائل سب سے بڑے، کہ وہاں کی گندی گلیاں جو کہ 7-7 8-8 فٹ کچرے سے بھری ہوئی ہے، اور وہاں کے سیوریج کا ایشو ہے، وہاں پر آپ فزیکلی ورکنگ شروع کریں تو وہ لوگ بھی آپ کو سپورٹ صحیح ہے. کریں گے. میں اور میں اس وقت نہیں میں کراچی بالکل پورے کرنے کو تیار پاکستان ہوں. میں میں سب آپ سے کی زیادہ بات پہ اگلے ٹیکس آدھے اکٹھا گھنٹے پہ کرتا ہے، عمل کرنے کو اور تیار ہوں. کراچی شہر میں سب سے زیادہ ٹیکس لیاقت آباد سے اکٹھا ہوتا ہے. تو اچھا، یہاں میں پر آپ ایک سے ورکنگ ایک کی عرض جائے. کرنا چاہوں اور گا. تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا جماعت اسلامی کا کردار کیا ہے اس وقت کراچی کے اچھا، حوالے میں سے؟ آپ کو بتاؤں گا. میں اگلے آدھے گھنٹے بعد اس کے اوپر ورک کرنے کو تیار ہوں. لیکن یہ ووٹ انہوں نے دیے کیوں تھے؟ کیا سوچ کر دیے تھے؟ فیضان حسین کبھی کسی کو نہیں کہے گا کہ فیضان حسین کے جھنڈے لگاؤ. وہ تو 200-250 روپے کا تم جھنڈا لگا رہے ہو نا، اس سے اچھا کسی کو پیراڈول کا سیرپ دے دو. آؤ اس بات کے اوپر، کوئی نہیں آئے گا.
نعرے لگانا، جھنڈے لگانا، یہ ساری چیزیں جس سیاسی جماعت کے لیے کر رہے تھے نا، اس سے کہو کہ کام کر کے دیں. ایک بات. سر دوسرا، بات ہم لوگ یہ بہت تو آسانی. غلطی ہو گئی عوام سے، اب آپ کیا کریں گے یہ بتائیے. دیکھیں یہ بات بول کے غلطی ہو گئی، غلطی کا ازالہ کریں، دستے گرباؤں، ان سر کو گھروں سے نوچ کے سر باہر لے کر آئے، روڈ پہ کھڑا کریں ان کو بولو یہ کام کر کے دینا. آپ نے یہ نہ سناؤ ہمیں باتیں کہ فنڈ نہیں ہے یا اقتدار نہیں ہے، سب کچھ ہے. عوام میں بیٹھنے کے جب مزے آتے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتائیں، اتنا مشکل حالات سے گزر رہا ہے ہمارا شہر، کسی ایک بھی منسٹر نے، کسی ایک بھی آپ یہ چیئرمین بات نے، کہہ کسی رہے ہیں، ایک نے. جماعت اسلامی تو یہ کہہ رہی ہے 1 سال میں ہم نے 150 پارک آباد کر دیے اور کراچی ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. اصل میں یہ بات وہ صحیح کہہ رہے ہوں گے، کتابوں میں نا، کتابوں میں کیا ہوگا انہوں نے، سوشل میڈیا پہ کتابوں میں. مارکیٹنگ چل رہی ہے بڑی اچھی. دیکھیں میں پھر آپ کو بات بولوں گا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ تو ہے نا مالک اسباب. بہرحال سر میں بس پروگرام ختم ہونے کی طرف ہے، اور بار بار مجھے کہا جا رہا تھا مگر سوالات کراچی کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اور ایک امید ہم نے بھی لگائی اور عوام نے بھی لگائی کراچی نوجوان پارٹی اور فیضان صاحب سے. اگر دیکھیں فیضان صاحب، آپ کی ساری بات بالکل ٹھیک تھی، یہ میری ایک ذاتی رائے ہے. ہم کسی بھی عوامی کوئی آپ کے پاس آتا ہے کوئی مسئلہ، اس کا اگر آپ یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ نے ووٹ کیوں دیا تھا، تو یہ تو مناسب نہیں ہے. آپ نے جس طرح نمبر پلیٹس کے اوپر فزیکلی کام کر کے دکھایا، تمام کام فزیکلی کریں. یہی عوام ہے جس نے آپ کو وائرل کیا، یہی عوام ہے میں جس نے آپ کو میں اسی سپورٹ طرف آ کیا، رہا ہوں، تھوڑا سا میرا یہی جواب عوام سن ہے کے جس جائیے گا نے لازمی. 15,000 لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. بس پروگرام کے کوئی ایک لفظ کہہ سکیں تو کہہ سکیں، پروگرام ختم. ایک لفظ یہ کہتا ہوں، میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہا کہ میں ان کی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوں. ان کو پتہ ہے کہ اگر سیوریج کا کیپ چاہیے ہوگا تو فیضان حسین سے ملے گا، اسٹریٹ لائٹ چاہیے ہوگی فیضان حسین سے. صرف اور صرف یہ بات بول رہا ہوں کہ یہ جذبہ کب پیدا ہوگا کہ حق سچ کے لیے آواز اٹھائی جائے، سر بس اسی طرح اتنی پیدا بات ہے. ہوگا جس طرح وائرل ہوئے 15,000 لوگ کھڑے ہوئے. جزاک اللہ. برنس میں ٹائم ود کام ڈاکٹر کر فہیم رہا دیکھنے کا شکریہ. السلام ہوں. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.